السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو بڑی انٹرسٹنگ ہے، بڑی دلچسپ ہے، کیونکہ جو قومیں فلسطین کو ہڑپ کرنے کے چکر میں تھی نا، ان کا تو پروگرام ہی بڑھ گیا۔ ایران نے گیم ڈالنا شروع کر دی ہے، مخالف قوتوں کو جان کے لالے پڑ گئے ہیں۔ عالمی ایجنسی نے ایک رپورٹ جاری کی ہے کہ ایران نے پچھلے صرف ایک مہینے کے دوران اتنا زیادہ یورینیم انرچ کر لیا جو 20 ایٹم بم بنانے کے لیے کافی ہے۔ ایران نے اسرائیل کو پیغام بھیج دیا ہے کہ وہ دردناک رد عمل کے لیے تیار ہو۔ رد عمل تو شروع ہو چکا ہے، لیکن ایران ایک اور بڑا کام کرنا چاہتا ہے۔ وہ کیا؟ یمنی حوثی جو ہیں ان کے حوالے سے دو بڑی خبریں ہیں۔ ایک تو یمنیوں نے اب اسرائیل کے اوپر براہ راست حملے شروع کر دیے ہیں، جبکہ دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ یمنی حوثیوں نے سعودی عربیہ سے پاکستان آنے والے جہاز کو اڑا دیا۔ اس کے علاوہ حوثی باغیوں نے ایک امریکی فوجی بحری جہاز کو بھی نشانہ بنایا، اور اس کی تفصیلات بھی آپ سے شیئر کروں گا۔ امریکہ کو سمجھ آ گئی ہے کہ پھنس گیا، کیونکہ سمجھ تھوڑی دیر سے آئی ہے۔ وہی امریکہ جو غزہ میں امن نہیں چاہتا تھا، اب جنگ بندی کے لیے قطر کے ترلے ملنے کا تھا۔ اس سے پہلے کہ بات کو آگے بڑھائیں، اس چینل کو پلیز سبسکرائب کریے گا۔ یہ سبسکرائب کرنا بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا۔ بہرحال یمنی حوثیوں نے اب اسرائیل کے اوپر براہ راست حملے شروع کر دیے، جبکہ دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ یمنیوں نے سعودی عربیہ سے پاکستان آنے والے جہاز کو اڑا دیا۔ یمنی حوثیوں نے سعودی عربیہ سے پاکستان آنے والے امریکی بحری جہاز پہ حملہ کیا، اور یمنی حوثیوں کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ انہوں نے فلسطین سے ظاہر یکجہتی کرتے ہوئے بحر احمر میں بحری جہاز پہ میزائل حملے کیے، جبکہ اسرائیل کی جانب سے ڈرون حملے بھی کیے گئے۔ تو اب اپنے بیان میں یمنیوں نے یہ بھی کہا کہ بحر احمر میں ٹارگٹ کیا گیا بحری جہاز جو ہے امریکہ کا تھا، جس کی شناخت MSC یونائیٹڈ کے طور پہ کی گئی، جبکہ اس کے ساتھ جنوبی اسرائیل میں متعدد فوجی اہداف کو بھی ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ وہ بحری جہاز سعودی عربیہ کی کنگ عبداللہ بندرگاہ سے روانہ ہو کے کراچی جا رہا تھا۔ تو یونائیٹڈ ایڈ شپنگ کمپنی کی طرف سے ایک بیان میں بتایا گیا کہ جہاز میں میزائل حملے کا تو کوئی فرد زخمی نہیں ہوا۔ بہرحال یمنیوں کا کہنا ہے کہ یہ حملہ 7 اکتوبر کے بعد فلسطینیوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور اسرائیل سے منسلک جہازوں کو نشانہ بنا رہے ہیں تاکہ غزہ کی پٹی میں جاریت کو روکنے کے لیے زور دیا جا سکے۔ اب یمنی حوثیوں نے یہ بھی کہا کہ گروپ کے جانب سے کہ بحری جہاز کو اس وقت نشانہ بنایا گیا جب عملے نے پیغامات پہ رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ حوثیوں کی جانب سے اسرائیل کے مختلف حصوں میں ایک فوجی آپریشن کیا گیا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ کس حد تک کامیاب ہوا۔ بہرحال یمنی حوثیوں نے اسرائیل کے خلاف براہ راست عسکری کارروائیوں کا آغاز کر دیا، اور شام کے اندر اسرائیل کے ہاتھوں ایرانی جنرل کی ہلاکت کے حزب اللہ اور یمنی حوثی بغیر کسی وقفے کے اسرائیل کے خلاف کارروائیاں جاری رکھیں۔ ادھر لیبنی تنظیم حزب اللہ کی کارروائیاں اب اسرائیل کی سرحدی علاقوں سے آگے بڑھ چکی ہیں، اور حزب اللہ نے اسرائیلی فوج کے زیر انتظام ایک بڑی نیول بیس کو نشانہ بنایا، جس کے بعد نیوی بیس کے متعدد مقامات آگ کی لپیٹ میں ہیں۔ جبکہ دوسری طرف یمنی حوثیوں نے اسرائیل کی بندرگاہوں پہ براہ راست متعدد حملے بھی کیے ہیں، اور یمنی حوثیوں کی طرف سے یہ اسرائیل کے خلاف پہلی بڑی براہ راست کارروائی ہے۔ تو اس سے پہلے بھی یمنیوں نے کہا تھا کہ وہ اپنی کارروائیوں کا دائرہ کار جو ہے براہ راست غزہ اور اسرائیل تک بڑھائیں گے، اور انہوں نے خبردار کیا کہ وہ اپنی فوج کے 20,000 اہلکار جو ہے حماس کی مدد کے لیے غزہ بھیج سکتے ہیں۔ تاہم یمنی حوثیوں نے اپنے اعلان کے چند گھنٹے بعد ہی امریکن فوج اور اسرائیلی بندرگاہ کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا، لیکن حوثیوں کی کارروائی کے بعد اسرائیل میں کھانے پینے کے سامان کے مسائل جو ہیں پیدا ہونا شروع ہو گئے، کیونکہ دنیا میں کوئی بھی کمپنی اپنا جہاز اسرائیل بھیجنے کو تیار نہیں ہے۔ جبکہ دوسری طرف امریکہ جو اسرائیل کی مدد اور حفاظت کی غرض سے ریڈ سی میں داخل ہوا تھا، اس سے اپنی فوج کی حفاظت کے لالے پڑ گئے۔ تو یمنیوں نے امریکی فوج کے خلاف براہ راست کارروائی کرنا دنیا میں امریکہ کے اثر رسوخ کے لیے بڑا دھچکا ہے، لیکن دوسری طرف امریکہ بھی اتنا مجبور ہے کہ وہ ان کے خلاف کچھ کر نہیں رہا یا کر پا نہیں رہا، اور امریکہ نے دنیا میں جو خوف کی ایک فضا قائم کی ہوئی تھی، اس کی حقیقت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ امریکہ ایک تنظیم کے خلاف اکیلا کارروائی کرنے سے ڈر رہا ہے، گھبرا رہا ہے۔ اور دوسری طرف ایک اور الزام امریکہ کے سر آنے والا ہے کہ بھارتی انٹیلیجنس کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق بھارتی حدود میں بحری جہاز پہ ہونے والے حملے میں بھی کہ یمنیوں کے ملوث ہونے کے شواہد نہیں ملے۔ یہ ایک انیشل رپورٹ ہے، حتمی رپورٹ آنے پہ صورتحال پوری طرح واضح ہوگی۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا نا کہ ایران اور بھارت کے تعلقات بہت مضبوط ہیں، اور امریکہ کی طرف سے حملے کا ایران پہ لگایا جانے والا الزام خود امریکہ کے گلے پڑ سکتا ہے۔ آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ جس دن سے میں فلسطین کے موجودہ تنازع پہ بات کر رہا ہوں، آج ایک ایسی خبر آئی ہے کہ جس نے مجھے دکھی کیا ہے۔ کیا انسان اتنا بھی ظالم ہو سکتا ہے؟ کیا اسرائیلی فوج واقعی انسان ہیں؟ غزہ میں اسرائیل کے بھیانک جرائم جاری ہیں۔ اسرائیل سے ایک ٹرک میں 80 فلسطینیوں کی لاشیں جنوبی غزہ میں لائی گئیں، اور فلسطینی کی لاشوں کی غزہ کے علاقے میں اجتماعی تدفین کر دی گئی۔ تو فلسطینی حکام کا کہنا ہے کہ لاشوں کی بے حرمتی کی گئی، لاشوں سے اعضاء نکالے گئے، جبکہ لاشیں کن فلسطینیوں کی اور یہ سب کیسے مرے اس بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتایا گیا۔ دوسری جانب غزہ کے رہائشی علاقوں پہ گزشتہ 24 گھنٹے میں اسرائیلی فوج نے 100 زیادہ حملے کر کے مزید 240 فلسطینیوں کو شہید کیا۔ تو اب خان یونس میں بے گھر فلسطینیوں کی پناہ گاہ جو ہے فلسطینی ہلال احمر کے ہیڈ کوارٹر پہ بامبنگ کی گئی،
اسرائیلی بمباری سے ہلال احمر ہیڈ کوارٹر میں متعدد شہادتوں کی اطلاعات ملی ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیلی جارحانہ حملوں کے رد عمل میں فلسطینی مزاحمتی تنظیم جو ہے حماس، اس کے جوابی وار بھی جاری ہیں۔ تو اسرائیلی فوج نے مزید 2 فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی ہے۔ امریکن تھنک ٹینکس کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حماس اپنی فوجی صلاحیت کو دوبارہ تشکیل دینے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور حماس کی انہی صلاحیتوں کی بنا پہ اسرائیلی حکام نے جنگ طویل ہونے کا اعلان کیا۔ تو حماس نے 26 دسمبر کو اسرائیلی فوج کے خلاف ایک دیسی ساخت ڈیوائس استعمال کی، اور انہوں نے جبالیہ شہر پہ کنٹرول حاصل کرنے کے لیے اسرائیل کی کوشش کو بھی چیلنج کیا، اور جبالیہ میں گھروں میں پناہ لیے ہوئے حماس اور فلسطینی مجاہدین کے جنگجوؤں نے اسرائیلی فوج پہ بڑے پیچیدہ قسم کے حملے کیے۔ تو غزہ پٹی کے جنوب میں بھی اسرائیلی فوج اور حماس کے درمیان شدید لڑائی ہے۔ حماس نے 25 سے 26 دسمبر کے دوران اسرائیل پر مورٹر گولے اور راکٹس فائر کیے۔ تو مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینی جنگجو اور اسرائیلی فوج کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں۔ حزب اللہ نے بھی دونوں کے دوران اسرائیل کو شمالی سرحد پہ 19 حملے کیے، اور عالمی ایجنسی نے رپورٹ جاری کی ہے کہ ایران نے پچھلے 1 مہینے کے دوران اتنا زیادہ یورینیم انرچ کر لی ہے جو 20 ایٹم بمز بنا سکتا ہے۔ تو اقوام متحدہ کی ایجنسی IAEA نے ایک رپورٹ جاری کی ہے کہ ایران نے یورینیم انرچمنٹ کے عمل کو تیز کر دیا، اور عالمی ایجنسی نے خبردار کیا کہ ایران نے پچھلے 1 مہینے کے دوران یورینیم کی انرچمنٹ کی مقدار میں 60% تک اضافہ کیا، اور یہ معلومات ایران کے صرف 3 ایٹامک ری ایکٹرز کی ہیں، باقی ری ایکٹرز تک عالمی ایجنسیوں کی یعنی ان کی رسائی نہیں ہے۔ تو اس ایجنسی کے مطابق ایران کے صرف ان ری ایکٹرز میں اتنا یورینیم موجود ہے جو ایران فوری طور پہ اتنے نیوکلیئر میزائل بنا سکتا ہے۔ بہرحال ایران کے پاس اس وقت یورینیم کی مقدار کئی کلو تک پہنچ گئی ہے، اور ایران نے اس رپورٹ پر ابھی کسی قسم کے رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ شاید ایران کے پاس ابھی رد عمل دینے کا وقت بھی نہ ہو۔ ایران کا اس وقت سارا فوکس اپنی عسکری اور معاشی دونوں طاقتیں بڑھانے پہ لگا ہوا ہے۔ ایران اور رشیا اور چائنا کی مدد سے خطے میں لیبنیز، یمنی اور فلسطینی تنظیموں کو بھی کنٹرول کر رہا ہے، جبکہ دوسری طرف ایرانی صدر جو ہیں جنوری میں ترکیہ کا بہت اہم دورہ کرنے والے ہیں، جس میں ایرانی صدر ابراہیم رئیسانی جو ہیں ترکیہ کے صدر طیب اردوغان سے بڑی اہم ملاقات کرنے والے ہیں۔ اس ملاقات میں ایرانی صدر ترکیہ کی قیادت کو اسرائیل کے ساتھ سفارتی اور معاشی تعلقات ختم کرنے پہ قائل کریں گے۔ ملاقات کے ایجنڈے میں غزہ کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے اہم فیصلے متوقع ہیں، اور ایرانی صدر غزہ میں امن اور غزہ کی تعمیر نو کے حوالے سے بھی ترکی کے قیادت کو اپنے ساتھ ایگری کرانے کی کوشش کریں گے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ دور ہے، اور یہ ایک ایسے وقت میں کیا جا رہا ہے جب شام کے اندر اسرائیلی کارروائیوں میں ایرانی جن کی شہادت نے صورتحال کو یکسر بدل دیا، اور ایران اس شہادت کا بدلہ لینے جا رہا ہے، کیونکہ ایرانی عوام اس وقت سڑکوں پہ ہے، اور وہ ایرانی حکومت سے مطالبہ کر رہی ہے کہ ہر صورت جنرل رضی موسوی کی شہادت کا بدلہ لیا جائے۔ ترکیہ چونکہ نیٹو رکن ہے، اور ایران کی طرف سے کسی بھی نیٹو رکن ملک کے ساتھ 7 اکتوبر کے بعد یہ پہلا باضابطہ رابطہ ہے، تو اس دورے پہ یورپین یونین کا رد عمل بڑا اہمیت کا حامل ہوگا، کیونکہ ایران رشیا کا اتحادی ہے، اور رشیا یورپ کی مخالفت کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے رہا۔ تو اگر یورپ نے اس دورے پہ ترکیہ سے کوئی جواب میں نہیں طلب کیا تو پھر کوئی بھی رد عمل نہیں دیتا، تو اس کو آپ یورپ کی شکست کا ایک آغاز سمجھیں۔ اس ویڈیو کو ذرا سرکولیٹ کریے گا، لوگوں میں اس کو اور وائرل کریں، پھیلائیں، تاکہ ان کو لیٹسٹ اپڈیٹس جو ہیں ملتی رہیں۔ مجھے اجازت دیں، انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔